دعا ہے خدا متعال ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے مومن مریض ہیں پروردگار میں سے ایک علاج ہمارے ساتھی صاحب اللہ اہل بیت کی عزت و عظمت کا واسطہ، دیوار کربلا کا واسطہ، سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جتنے مومنین بے روزگار ہیں عزت و روزگار نصیب فرمائے۔ جن صاحبان نے اس عشرے کا اہتمام کیا ہے پروردگار کی توفیقات خیر میں عزت فرمائے، پھر اس کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں ہم لے کے اس بارگاہ میں حاضر ہیں، پھر اللہ باب الحوائج کا واسطہ ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ ہماری ہر دعا سے بڑی دعا یوسف زہرا کی ضرور میں تاجیل فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ہمیں کی سلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے نہایت قابل احترام محترم سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے میں نے ایک ایسی ہے مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جو ہماری ہر محفل کی زینت ہوتی ہے، ہر محراب کی زینت ہوتی ہے، اور ہر مینار سے یہ آیت سننے میں ملتی رہتی ہے۔ اکثر اس آیت سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اس میں اللہ نے ایک حکم دیا ہے اور وہ حکم ہے درود پڑھنے کا۔ کچھ موقع ملا تو دل میں حسرت بھی تھی اور اللہ نے توفیق دی کہ اس آیت کے اوپر کچھ گفتگو کر سکوں اور بتا سکوں کہ اللہ نے اس کے اندر اہل بیت کی کس قدر فضل چھوڑا رکھے ہیں۔ ارشاد خداوند ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو، اے فرشتوں، تم درود بھیجو محمد و آل محمد پر، اور آخر میں ارشاد وسلم تسلیما، کہ جن پر درود بھیجنا ہے ان کو تسلیم بھی کرنا ہے۔ آیت ایک ہے لیکن اس میں حکم دو دیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے اللہ کہہ رہے میرے ملائکہ آپ درود بھیجو اس نبی پر ایمان لے کر آئے، درود پڑھنے کے ساتھ وسلم و تسلیما، جنہیں میں نے مرکز درود قرار دیا ہے۔ فقط درود نہیں پڑھنا، وسلم و تسلیما، اور وہ تسلیم بھی کرنا ہے۔ یعنی اللہ پہلے اہل بیت کا تعارف کروا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ لائق درود ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ جو لائق درود ہوتے ہیں انہیں تسلیم کیا جاتا ہے۔ جسے آپ نے مرکز درود مان لیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس فرد کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے، یہ لائق درود ہے، پھر اس فرد کو تسلیم بھی کیا جانا چاہیے۔ اگر فقط لسان کی حد تک آپ کلمات کو ادا کرتے رہیں گے اور دل سے تسلیم نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے درود پڑھا ہے لیکن جن کے اوپر پڑھا ہے اس کا کوئی الہی نہیں ہے، پھر آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ نے کن کے اوپر درود پڑھا ہے۔ منزل تسلیم پہ ہیں وہ افراد جنہیں اللہ نے مرکز درود قرار دیا ہے، اور تسلیم میں فرق یہی ہوتا ہے کہ جسے اللہ کہہ دے اسے تسلیم کرنا ہے پھر اس پر تحقیق نہیں کی جاتی ہے۔ یعنی خدا متعال منزل تسلیم پہ رکھتا ہے، پھر وہ دائرہ تحقیق سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ جب سے نجف میں گیا ہوں تو پھر ہر بات پہ دلیل دینے کی بھی عادت ہے اور دلیل دینے کی بھی عادت ہو چکی ہے۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں پھر خدا نے جنہیں منزل تسلیم پہ رکھا ہے پھر ان کے اوپر آپ تحقیق نہیں کر سکتے۔ ہم سوال کر سکتے ہیں نقوی صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو میرے پاس دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے قرآن منزل تسلیم پر ہے، قرآن منزل تسلیم پر ہے، قرآن منزل تحقیق پر نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن کے اوپر پہلے تحقیق کروں گا پھر قرآن کو تسلیم کروں گا۔ آپ کو قرآن کو تسلیم کرنا ہے۔ جب آپ نے نبی کو نبی مان لیا ہے پھر اب نبوت کے اوپر تحقیق نہیں ہوگی،
نبوت کو تسلیم کیا جائے گا۔ جب آپ نے امامت میں آ کے کسی کو اپنا امام مان لیا ہے تو پھر وہ منزل تسلیم پر ہے، پھر تحقیق نہیں ہوگی۔ بھائی دیکھیے قرآن کو لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے، کہا گیا یہ قرآن جو ہے یہ کلام نہیں من المحمد ہے، یہ نبی کا کلام ہے۔ اب اس کے اوپر اللہ نے کیا کہا، دلیل پیش کی کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، جس میں عیب نہیں، جس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یعنی قرآن کے اوپر اب آپ کو تحقیق نہیں کرنی ہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، جب مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے کلام الہی ہے پھر آپ اسے تسلیم کریں گے، پھر اس پہ تحقیق نہیں کریں گے۔ چلے میں جملوں کو آسان کر دیتا ہوں، اگر کسی کے دل میں قرآن کے یہ شک پیدا ہو گیا ہے تو قرآن کا دعویٰ ہے اس میں ریب نہیں ہے، قرآن پہ تحقیق نہیں کی جائے گی۔ جملے بدل کے عرض کرتا ہوں، جس کو قرآن پہ شک ہے قرآن پہ تحقیق نہیں ہوگی، جسے شک ہے اس کی تحقیق کی جائے گی۔ قرآن میں تحقیق نہیں ہوگی، جس کو شک ہے اس پہ تحقیق ہوگی۔ اللہ نے کہا قرآن کو مانو، ہم نے تسلیم کیا، اس پہ تحقیق نہیں کی۔ اللہ نے کہا نبی کو مانو، ہم نے شک نہیں کیا، ہم نے تسلیم کیا۔ اللہ نے کہا اس کے بعد امامت کے سلسلے کو مانو، ہم نے شک نہیں کیا، تحقیق نہیں کی۔ مصطفیٰ نے کہہ دیا، ہم نے تسلیم کر لیا۔ یعنی پتہ چلا جو قرآن کا معیار ہے وہی مصطفیٰ کا معیار ہے، جو مصطفیٰ کا معیار ہے وہی علی کا معیار ہے۔ کوئی علی میں تحقیق کرے گا اس کا مطلب ہے کلام الہی میں تحقیق کرنے جا رہا ہے۔ لہذا یہاں پہ تحقیق کا آپ کو اختیار نہیں دیا گیا، یہ منزل تسلیم پر ہے، یعنی آپ نے تسلیم کرنا ہے۔ یہی تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ثابت قرآن کے اوپر تمہیں اختیار نہیں ہے تحقیق کرو، ناتج قرآن پہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کے اختیار بھی نہیں ہے، آپ کو تسلیم کرنا ہے۔ قرآن تحقیق کے دائرے سے باہر ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے تفکر کرو، تدبر کرو، تعقل کرو، لیکن یہ نہیں ہے کہ تحقیق کریں۔ اب کوئی کہے جی میں نہیں مانتا حضرت آدم علیہ السلام کیسے بے ماں باپ کے پیدا ہوئے، میں تحقیق کروں گا پھر مانوں گا۔ کوئی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے 3 دن کے ہو کے بول سکتے ہیں، میں تحقیق کروں گا، میں تسلیم کرنا ہے، پہلے تحقیق کروں گا پھر تسلیم کروں گا۔ جناب داؤد علیہ السلام کیسے لوہے کو موم کر دیتے تھے، میں تحقیق کروں گا پھر تسلیم کروں گا۔ قرآن میں آپ کو اختیار نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جب فائنل ہو گیا یہ کلام الہی ہے، پھر تحقیق کا اختیار آپ سے نکل گیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ جذبہ باقی رہتا ہے کہ ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ تحقیق میں کیا ہوتا ہے، انسان کے سامنے دلائل آتے ہیں، ان دلائل کو تسلیم کرتے ہوئے نتیجے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اطمینان نہیں ہے، ہم حصول اطمینان کے لیے قرآن کی کچھ آیات پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن نے اختیار نہیں دیا ہے، لیکن ہاں اگر قرآن میں بھی تحقیق کے لیے جانا چاہتے ہو تو پھر بھی در اہل بیت پہ آنا پڑے گا۔ آپ کو یہی سے پوچھو نا بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کیا تھا نا، پروردگار تسلیم کر لیا ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو جنہیں اطمینان قلب چاہیے ان کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں بھئی ابراہیم جیسا نبی جب اطمینان چاہتا ہے تو پھر کسی کے دل میں بھی حسرت پیدا ہو سکتی ہے۔ اطمینان چاہتا ہوں، ابراہیم کا اطمینان خدا نے پورا کیا تھا۔ جسے قرآن میں تحقیق کا شوق ہے، آؤ ان کا شوق در اہل بیت سے پورا ہے۔ ان کا شوق بھی در اہل بیت پہ پورا ہوگا۔ بھئی جو کہنا چاہتا ہے کہ میں نہیں مانتا حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح سے لوہے کو موم کرتے تھے، کوئی دلیل ہو تو میں تسلیم کرتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح 3 دن کے ہو کے کلام کر سکتے ہیں، دلیل ہو تو تسلیم کروں گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے میں نہیں مانتا موسیٰ
موسیٰ چھوٹا سا ہو، فرعون کے منہ پہ تماچا مارے اور اس کے سامنے اس کو گرا دے، میں تسلیم نہیں کر سکتا، تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا آؤ بتاؤ، اللہ نے ان کے گھرانے میں کچھ ایسے معجزات رکھے ہیں، قرآن کی آیت لفظوں کی صورت میں ہے، ان کا کردار چہرہ بن کے سامنے آ رہا ہے۔ قرآن کے لفظ ہیں اور ان کا کردار قرآن کی آیتوں کا آئینہ بنتا چلا آ رہا ہے۔ اب جو کہتے ہیں تحقیق کا شوق ہے، میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں آؤ دروازے علی پہ، تمہیں وہاں سے پتہ چلے گا قرآن کی آیتیں کیا ہے اور کردار قرآن کن میں نظر آ رہا ہے۔ جو کہتا ہے مجھے چاہیے دلیل کہ اللہ کس طرح سے داؤد لوہے کو موم کر دیتا تھا، میں کہتا ہوں جاؤ دروازے علی پہ، علی بتائے گا خیبر کا دروازہ کیسے ہاتھوں ٹوٹ جاتا تھا۔ تمہیں علی بتائے گا کہ کس طرح سے در خیبر ہاتھوں پڑ جاتا ہے، کس طرح داؤد لوہے کو موم کر کے کبھی پھیلا دیتا ہے، کبھی سگاڑ دیتا ہے۔ اور تمہیں بتاؤ علی کے ہاتھ میں جب ذوالفقار چلتی ہے، پھیلتی ہے تو میلوں بڑھ جاتی ہے، سگڑتی ہے تو اس کے اندر سمو جاتی ہے۔ یا قرآن کی آیتوں کے چہرے اسی گھرانے میں نظر آئیں گے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کس طرح سے تسلیم کروں چند دنوں کا موسیٰ اور فرعون کے منہ پہ داڑھی پکڑ کے تماچا مار رہا ہے، یہ کردار دیکھنا چاہتے ہو، آؤ علی کے دروازے پہ، علی ماں کے جھولے میں لیٹا ہوا ہے، ابو جہل آگے بڑھتا ہے کہ سرما علی کے چہرے میں ڈال دوں جو بتوں کے قدموں سے مس ہوا ہے۔ علی نے بھی اسی طرح سے اس کا چہرہ پکڑا جیسے موسیٰ نے فرعون کا پکڑا تھا۔ فرق اتنا ہے فرعون گرا نہیں، ابو جہل سنبھل سکا ہے۔ حیدر 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 نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ قرآن کی آیت آپ کو اسی گھر میں نظر آئے گا۔ جو موسیٰ کے ماننے والے ہیں ان کو بھی دلیلیں اسی گھر سے ملیں گی، جو داؤد کے ماننے والے ہیں ان کو دلیلیں بھی اسی گھر سے ملیں گی۔ اب رہ گئی عام پاک کہتے ہیں کس طرح سے عیسیٰ نے 3 دن کی زندگی کے حصے میں ماں کی گود میں کلام کر کے بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں کتاب لے کر آیا ہوں۔ آؤ اس آیت کا بھی چہرہ پیش کروں۔ 17 رجب کو جب مصطفیٰ خانہ کعبہ میں گئے ہیں، علی کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، علی نے مسکرا کے کہا 3 دن کٹا لی، فرمایا یا نبی اللہ بتائیے قرآن سناؤ، قرآن سناؤ، زبور سناؤ۔ اگر تحقیق کی دنیا میں جانا چاہتے ہو تو تمہارے بس میں نہیں ہے، ہاں دلیلیں چاہیے تو اس گھر سے دلیلیں مل جائیں گے۔ یہ گھرانہ منزل تسلیم پر ہے، تحقیق کا حکم نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے اور کہا کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ کا کلام نہیں، رسول خدا کا کلام ہے۔ اچھا میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جب قرآن پہ اعتراض ہوا تو اللہ نے کیا کہا؟ اگر یہ کلام میری جانب سے نہیں ہے تو اس کلام جیسی ایک آیت لے کر، اور ساتھ یہ بھی فرمایا جتنے جنوں انس ہیں سارے جمع ہو جائیں، مخلص ہو کے اخلاص کے ساتھ محنت کرتے رہیں، پھر بھی قیامت تک کا وقت ہے۔ ماضی میں چیپٹر کلوز نہیں کیا، فرمایا قیامت تک کا وقت ہے، اگر سارے مل جاؤ پھر بھی اس کے جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ لیکن اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ سارے مل جاؤ پھر بھی اس کے جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ یعنی قرآن نے ہمیں ایک اصول بتا دیا، اگر قرآن پہ شک ہو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کلام جیسا کلام لے کر آؤ۔ ہم بھی کہتے ہیں اگر امام پہ شک ہے علی جیسا امام لے کر۔ قرآن کا قانون ہے وہی علی کے لیے قانون، علی جیسا امام لے کر آؤ۔ تاریخ میں واقعہ نقل کیا ہے، کسی کلام سے مراد ہے چند صحابی بیٹھ گئے آپس میں اور گفتگو شروع کر دی، اور گفتگو کا عنوان یہ تھا کہ عربی زبان میں کون سا ایسا حرف ہے جس کے بغیر عرب والا کلام نہیں کر سکتا۔
کون سا ایسا حرف ہے جس کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا؟ صحابیوں کے دماغ بڑے ذہین صحابی تھے، بڑا وقت بیٹھ کے گزار دیتے تھے۔ اب باتیں چل رہی تو ان کے درمیان فیصلہ نہ ہو سکا، ادھر سے مولا کائنات گزرے اور کہا یعنی ہمارے درمیان گفتگو یہ چل رہی ہے کہ عربی زبان میں کون سا ایسا لفظ ہے جس کے بغیر کوئی عرب کلام نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھیے صرف عربی میں نہیں، باقی زبانوں میں بھی ہیں ماشاءاللہ ہیں، انگلش جاننے والے بیٹھے ہیں، انگلش میں بھی کچھ حروف ایسے ہیں جس کے بغیر انگلش زبان کو بولا ہی نہیں جا سکتا، جسے حروف واول کہتے ہیں، جس میں ای ہے، آئی ہے اور آپ جانتے ہیں ہمیں تک۔ تو یہ انگلش زبان میں بھی 5 لفظ ایسے ہیں جب تک ان کا استعمال نہ کیا جائے زبان بولی نہیں جا سکتی۔ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں 5 کے بغیر انٹرنیشنل زبان بھی گونگی ہو جاتی ہے۔ ان 5 حروفوں کے بغیر انٹرنیشنل زبان کا بھی گزارا نہیں ہے۔ اب ان صحابیوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا مولا کائنات کے پاس جا کے، یا امام مولا فرمائیے کہ کون سا ایسا لفظ ہے کہ جس کے بغیر زبان میں کلام نہیں ہو سکتا؟ علی نے فرمایا تم نے آپس میں کیا فیصلہ کیا، تمہارے نزدیک کون سا ایسا حرف ہے؟ ان کا یا علی ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہے کہ لفظ الف جو ہے اس کے بغیر عربی کلمہ بولا ہی نہیں جا سکتا، عربی زبان آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہے۔ مولا فرمایا فیصلہ کر لیا ہے؟ کہ یا علی فیصلہ کر لیا ہے۔ فرمایا کاغذ و قلم لے آؤ، میں خطبہ دیتا ہوں، میں کلام کرتا جاؤں گا، تم شمار کرتے جاؤ۔ بڑے اچھے مسلمان تھے، جب اپنے پہ بات ہے کاغذ و قلم لے آئے، جب مصطفیٰ مانگتے رہے چہرے بنا رہے۔ مولا کائنات فرمایا کاغذ و قلم لے آ، مولا کائنات کے سامنے کاغذ و قلم لے کے بیٹھ گئے۔ مولا کائنات کی جگہ پہ تھوڑی سی بلند جگہ پہ مولا نے خطبہ دینا شروع کیا۔ مولا نے پورا خطبہ دیا ہے، آج بھی مولا کے خطبات میں وہ موجود ہے، جس میں مولا کا خطبہ مشہور ہے کہ بغیر الف کے خطبہ۔ مولا نے پورا خطبہ دیا، خطبہ مکمل ہو گیا، مولا کائنات پاس ہے، فرمایا شمار کر لیا ہے؟ کہا یا علی بتاؤ کتنی الف آئے ہیں؟ کہا ایک بھی الف نہیں آیا ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ علی نے خطبہ دے کے بتا دیا کہ جو لفظوں کے محتاج ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، لفظ جن کے محتاج ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ یہاں لفظ ان کے محتاج ہیں کہ کب یہ بولتے ہیں اور ہم ان کا سہارا لے کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو لہذا یہاں پہ پھر یہ فارمولا کہ پھر اس کے جیسا امام لے کر، تو جس کا کلام ہی امام الامام ہو، کلاموں کا امام ہو جس کا کلام، اس علی کے کیا کہنے ہیں۔ تو لہذا پھر یہ منزل تسلیم پر ہے، منزل تحقیق پر نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن میں تحقیق میں نکل جائیں گے تو پھر بہت ساری آیات ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ کس طرح حضرت موسیٰ عصا پھینکتے تھے، پتے اگ جاتے تھے، کریں تحقیق کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ کس طرح سے جناب موسیٰ علیہ السلام دریا کے پاس گئے، ایک عصا مارا 12 راستے بن گئے، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کس طرح سے جناب داؤد علیہ السلام لوہے کو رون کر دیتے تھے، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو پھر اس طرح کیجیے، جنہیں تحقیق کا شوق ہے تو پھر اپنے مولوی صاحبان کو کہیں کہ ہمیں قرآن کے 2 حصے بنا دیں، ایک وہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ایک وہ بنا دیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جو سمجھ میں آتا ہے اس کو پڑھ لیا کریں گے، جو سمجھ میں نہیں آتا اس کے لیے اللہ حافظ کہہ دیا کریں گے۔ لیکن ایسا نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ قرآن کا معاملہ ہے، قرآن کے معاملے میں اختیار نہیں ہے۔ سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا پڑے گا، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے ماننا پڑے گا، سمجھ میں نہیں آ رہا ماننا پڑے گا۔ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جب قرآن کے قصے سمجھ میں نہیں آتے مان لیتے ہو، علی کے معجزوں کی بات کیجئے تحقیق میں نکل جاتے ہو۔ اس لیے علی کے معجزوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ اچھا سوال کیا جائے گا کیوں نہیں مانتے؟ تو کہتے ہیں جب قرآن میں بات آتی ہے نا حضرت آدم کا بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا، یہ اللہ کے قادر مدرک ہونے کی دلیل
وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ موسیٰ کی عصا پہ پتے اگا سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ عیسیٰ کو 3 دن میں زبان دے سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ داؤد کے ہاتھوں میں قوت دے سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ہم نے کہا ہم کب انکار کرتے ہیں؟ وہ قادر مطلق ہے۔ بھئی موسیٰ کی عصا پہ پتے آ جانا یہ اس قادر مطلق کی دلیل ہے، جناب موسیٰ کی عصا سے راہ سے بچ جانا اس قادر مطلق کی دلیل ہے، عیسیٰ کا 3 دن کلام کرنا اس قادر مطلق کی دلیل ہے۔ پھر میں کہتا ہوں سورج کا واپس پلٹ جانا، علی کے شہر میں ستارے کا آ جانا، پتھر میں علم کا گر جانا، یہ علی کی ولی مطلق ہونے کی دلیل ہے۔ یہ علی کی ولایت کی دلیل ہے، علی بھی ولی مطلق ہے، اس کی ولایت کی دلیل ہے۔ تو جب وہاں پہ تسلیم کرتے ہیں تو پھر علی کی منزل کو بھی تسلیم کرنا۔ مثال کے طور پر میں مجلس پڑھوں، میرا گلا اگر خراب ہو جائے اور میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور جا کے ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی دوائی دے، میرے گلے میں انفیکشن ہو گیا تو وہ مجھے وہ کیپسول دے دیتے اور کیپسول کو کھاؤں میں اور میرے گلے میں جا کے یہاں اٹک گیا ہے اور میں جا کر ڈاکٹر صاحب کہوں ڈاکٹر صاحب عجیب کیپسول دیا گلے میں اٹک گیا ہے۔ اب قصور ڈاکٹر کا ہے، کیپسول کا ہے یا گلے کا ہے؟ ڈاکٹر کہے گا یہ وہی کیپسول ہے جب دوسرے کھاتے ہیں شفا ہو جاتا ہے، آپ کے گلے میں اٹک گیا ہے، کیپسول کا قصور نہیں ہے، اس گلے میں کوئی مسئلہ ہے۔ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس جب فضائل علی پہنچتے ہیں اور ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتے ہیں، اپنے حلق کو کسی اسپیشلسٹ کو جا کے چیک کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے مرزا علی کا کینسر لگ گیا ہو۔ علی کے فضائل آتے ہیں تو گلے میں اٹک جاتے ہیں، تراویح کی بات آتی ہے گلے میں اتر جاتی ہے، نماز کی بات آتی ہے اتر جاتی ہے، اونچا پجامہ ہو گلے میں اتر جاتا ہے، پگڑی کا رنگ بدل جائے اتر جاتا ہے، لیکن جیسے ہی فضائل علی کی بات آتی ہے وہاں پہ یہ اٹک جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں پھر کچھ ایسے عناصر ہیں جس کی وجہ سے عبادتیں تمہارے حلق میں اٹک جاتی ہیں، اور روایت میں یہ لکھا ہے جب قیامت کا دن ہوگا بہت ساروں کے نامہ اعمال ان کے گلوں میں اٹک جائیں گے، اور اس ٹائم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے تم نے ہمیں نہ مانا ہوتا، ہم تمہیں نہ مان رہے ہوتے۔ تو اس لیے یہ منزل تسلیم پر ہے، ان کو تسلیم کرنا ہے، ان کے اوپر تحقیق کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ لیکن روایت بتاتی ہے کہ جنہیں تسلیم کیا گیا ان سے گواہیاں بھی طلب کرتے رہے ہیں۔ ابھی منزل مسائل پہ چند جملے مجھے عرض کرنا ہے۔ گواہیاں بھی مانگتے رہے ہیں، لیکن جب گواہیوں کی باری آئی ہے تو تسلیم نہیں کیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا کے پاس ایک یہودی آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے میرا قرضہ دینا تھا، آپ نے قرض واپس نہیں کیا ہے۔ نبی نے فرمایا میں نے قرض واپس کر دیا ہے۔ اسے نبی کی گردن میں پٹکا ڈالا اور زور سے کھینچا، کہا آپ نے قرض واپس نہیں کیا ہے۔ نبی نے کہا میں نے قرض واپس کر دیا ہے۔ اتنے میں پاس ایک صحابی کھڑا تھا، حذیفہ ابن ثابت، یہ پاس کھڑا ہوا تھا اور اس کو ایک اللہ نے اجر ہے کہ ہر معاملے میں 2 گواہ ہوں تو اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نبی کے اوپر وہی ہے کہ حذیفہ ابن ثابت وہ شخص ہے اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے، یہ اسے اجر ملا۔ اچھا جب یہودی نے گلے میں پٹکا ڈالا تو اس وقت نبی کہہ رہے تھے میں نے دے چکے ہیں۔ حذیفہ نے جب یہ منظر دیکھا جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے کہا یہودی نے رسول خدا اگر کوئی گواہی ہے، کوئی آپ کے پاس گواہ ہے، جب پیسے دیتے ہوئے دیکھا ہو تو میں اس کی گواہی کو قبول کر کے آپ کو چھوڑ دوں گا۔ حذیفہ آگے بڑھا اور بڑھ کے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا گواہ ہوں، اے یہودی میرے نبی نے میرے سامنے تجھے پیسے دیے تھے۔ گواہی آ گئی، یہودی چلا گیا۔ رسول خدا اس کے پاس حذیفہ کے پاس کہا حذیفہ آپ نے کب مجھے دیکھا تھا گواہ پیسے دیتے ہوئے؟ آپ نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے لیکن آپ نے گواہی دے دی ہے۔ حذیفہ نے بڑا بہترین جملہ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا جنت ہے میں نے دیکھی ہے، آپ نے کہا جہنم ہے میں نے دیکھی ہے، آپ نے کہا فرشتے ہیں میں نے دیکھے ہیں، آپ نے کہا جہنم ہے میں نے دیکھا نہیں، لیکن جو آپ نے کہہ دیا وہ ہم نے تسلیم کر لیا، اس میں اب ہم نے تحقیق نہیں کی ہے، جو لفظ آپ کی زبان سے نکل گیا ہم نے تسلیم کر لیا۔ اللہ نے اجر دیا حذیفہ آج کے بعد تیرے اکیلے کی گواہی 2 کے برابر شمار ہوگی، یعنی پتہ یہ چلا جو نبی کے کلام
دیکھیں نبی کی گواہی کو تسلیم کریں، وہی ایمان والے ہوتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، تاریخ نے یہ حصے بیان کیے ہیں، جب ان کی باری آئی ہے علی نے گواہی دی ہے تو تسلیم نہیں کیا ہے، جب اپنی باری آئے تو فرمایا علی نہ ہوتے تو ہم بھی ہلاک ہو جاتے، اس نے پھر گواہیوں کو تسلیم کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں منزل تسلیم پر رکھ دیا گیا ہے۔ اب آپ کے پاس تحقیق کا اختیار نہیں ہے، اب آپ تحقیق نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے جسے اہل بیت کہہ دیا ہے اسے ماننا پڑے گا، اللہ نے جسے چادر میں داخل کر دیا ہے اسی کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جب اہل بیت کا تعارف ہو گیا، بہت جو پر آگے بڑھ جاؤں گا، اہل بیت کا تعارف ہے بخاری صاحب، میں جب تفاسیر کی طرف جاتا ہوں تو بڑی عجیب سی چیزیں آج تلک نظر آتی ہیں۔ اہل بیت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اہل کا معنی ہوتا ہے جس میں قابلیت ہو اور بیت انہیں گھر میں رہ رہا ہے، لہٰذا اہل بیت ہے، اور جو نبی کے گھر میں رہتا ہے وہ اہل بیت ہے، وہ اہل بیت ہے۔ میں نجف میں جانے سے پہلے اپنے استاد محترم کے پاس تھا تو یہ مسئلہ درپیش آیا، تو قبلہ صاحب نے بہت بہترین ایک مجھے تحفہ عطا کیا، اور جب میں پڑھتا ہوں اور یہ دعویٰ ہے کہ اس انداز سے اللہ نے تعارف کروایا ہے، قیامت تک یہ مفتیوں کی قلم کو توڑ دیا ہے، جو کہتے ہیں فلاں بھی اہل بیت ہے، فلاں بھی اہل بیت ہے۔ بھئی دیکھیے حدیث کے ساتھ آغاز ہوتا ہے، حدیث کے ساتھ ماشاءاللہ سب نے پڑھی ہوگی، آغاز ہوتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، زہرا مجھے آپ چادر لا کے دے دیجیے۔ جناب زہرا جاتی ہیں، چادر لے کر آتی ہیں، نبی کو اڑا دیتی ہے۔ میں یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ، فطرت ہے انسان کی، جب وہ آرام کرنا چاہتا ہے ایسے گھر کا انتخاب کرتا ہے جہاں پہ بچے نہ ہوں۔ بچے شور کرتے ہیں، بچے تنگ کرتے ہیں، بڑے بڑے پیاری بیویوں کے حجرے خالی ہیں بچوں سے۔ تو آپ کسی ایسی زوجہ کے حجرے میں چلے جائیں جہاں پہ کوئی آپ کو تنگ نہ کرے، لیکن مصطفیٰ نے اسی حجرے کا انتخاب کیا۔ حدیث سے قصہ کہتی ہے تھوڑی دیر ہی گزری تھی، بچے آ بھی گئے، اور فقط بچے آئے نہیں ہیں بلکہ اذن لے کے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ لیٹنا بھی چاہتے ہیں۔ سارے دیکھ سکتے پڑھنے بس جملے عرض کرتا ہے، بچے آئے، سلام عرض کیا، امام حسن آتے ہیں، امام حسین آتے ہیں، یہ ساری ہستیاں چادر کے نیچے جمع ہو جاتی ہیں۔ چادر ایک جمع 5 ہو گئے۔ اب کس طرح سے فضائل کا رکھے جاؤں، بس جملہ اگر کرتا چلا جاؤں، جناب زہرا کی چادر کے اوپر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ جناب زہرا کی چادر فقط سیدہ نہیں اوڑھتی تھی، جب رسول بھی کبھی باہر جاتے تھے اس چادر کو اوڑھ لیا کرتے تھے، اور کبھی امام بھی مولا کائنات بھی جاتے تھے تو بیوی کی چادر اوڑھ لیا کرتے تھے۔ اب تاریخ نے یہ تو لکھا ہے کہ رسول خدا اور مولا کائنات کے جسامت میں اختلاف تھا، رسول خدا کا قد بلند تھا، مولا کائنات کا تھوڑا قد چھوٹا تھا رسول خدا کی نسبت، کیونکہ نبی کا قد سب سے بلند ہوتا ہے جس محفل میں بھی ہو۔ رسول خدا جب یہ چادر اوڑھتے تھے نبی کو پوری آ جاتی تھی، مولا کائنات جب اوڑھتے تھے مولا کائنات کو پوری آ جاتی تھی، یہی چادر جب زہرا اوڑھتی تھی جناب سیدہ کو بھی پوری آ جاتی تھی۔ اب میں ان کے فضائل کیا بیان کروں، جو کپڑا ان کے بدن سے مسح ہو جاتا ہے اگر نبی لے نبی کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، اگر امام لے امام کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ جب یہ 5 چادر میں جمع ہو جائیں، جو کپڑا زہرا سے مسح ہو جائے 5 کو بھی سمو لیتا ہے۔ یہ 5 کے 5 محمد بلند تر سروار یہ 5 کی 5 ہستیاں چادر کے نیچے آ گئی۔ جبریل نے سوال کیا پروردگار یہ کون ہے اس چادر کے نیچے؟ اللہ نے کیا کہا اس چادر کے نیچے یہ ہے؟ نہیں، اللہ نے وہ طریقہ سکھایا جس پہ ہم آج تلک چل رہے ہیں۔ اللہ نے سیدھا نہیں کہا اس چادر کے اندر کون ہے، فرمایا میں اس طرح سے بتاؤں گا۔ اللہ نے کہا اے آسمان کے رہنے والوں تم بھی آ جاؤ، اے فرشتہ تم بھی آ جاؤ۔ ساری محفل سجائی، مجلس کا ماحول بنایا، اور پھر اللہ نے فضائل اہل بیت سے آغاز کیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ چاند ہے یہ میں نے ان کی خاطر بنایا ہے، یہ زمین ان کی خاطر ہے، یہ تیرتی ہوئی کشتی ان کی خاطر ہے، یہ کہکشاں ان کی خاطر ہے، یہ فضا ان کی خاطر ہے۔ سارے اللہ نے فضائل سنائے۔ اب یہی تو کہتے ہیں یہ مجلس ہماری ایجاد نہیں ہے، یہ
سنت الہی ہے جس پہ عمل کر رہے ہیں. یہ اللہ نے ہمیں ان کا ذکر کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. پہلے سارے فضائل پڑھے اور پھر باقی تعارف ہونے لگا. فرمائش میں کون ہے؟ فاطمہ و ابوہا و والدہ. سلوات پڑے گا. اس چادر کے اندر جناب زہرا ہے, جناب زہرا کے بابا ہیں, جناب زہرا کے شوہر ہیں, جناب زہرا کے بچے ہیں. پروردگار اہل بیت کا تعارف ہو رہا ہے. اس چادر کے نیچے ہر فرد باکمال ہے, لیکن اس کائنات میں جو مرکز ہے وہ مصطفیٰ ہے. تو اگر مصطفیٰ کے ذریعے بھی تعارف ہو جائے تو فضیلت میں تو کوئی کمی آنے والی نہیں. اگر کہہ دیتے اس میں مصطفیٰ کی بیٹی ہے, اس میں مصطفیٰ کے داماد ہیں, اس میں مصطفیٰ کے نواسے ہیں, پھر بھی تعارف ہو جانا تھا. جناب مولا کائنات کے ذریعے بھی تعارف ہو جائے. علی بھی کمال کا نام ہے, علی بھی رفت کا نام ہے, علی بھی عرفہ ہے, کہا جا سکتا تھا اس میں علی کی زوجہ ہیں, علی کے بچے ہیں, علی کے سسر ہیں. یہ بھی تعارف ہو سکتا تھا, لیکن اللہ نے جس انداز میں تعارف کروایا. جب قرآن میں گئے, آپ جانتے ہیں وہاں پہ لفظ انما لگایا, حسن کا معنی دیتا ہے. انما کی تفسیر میں نہیں جانا ہے. انما سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کا ذکر ہو گیا ہے ان میں سے کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے, کوئی باہر والا اس کے اندر نہیں آ سکتا ہے. وہاں پہ انما تھا, یہاں پہ زہرا کی چادر تھی. اب اللہ نے کہا اس میں کون ہے؟ فرمائے اس میں زہرا کے بابا ہیں, اس میں زہرا کے شوہر ہیں, اس میں زہرا کے بچے ہیں. اللہ نے اس انداز میں تعارف کروا دیا کہ قیامت تک کے لیے مفتیوں کے قلم نکل گئے, ان کی روح پرواز کر گئی, اور قیامت تک کے لیے کوشش کرتے رہے اہل بیت میں ان کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا. کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ کچھ ایسے آئیں گے جو گریبر کا سہارا لے کے اپنے ہر فلانے کو اہل بیت میں داخل کرنا چاہیں گے. اللہ نے تعارف سے داخل کروا دیا. فرمایا کون ہے؟ اس میں زہرا کے بابا ہے, زہرا کی شوہر ہے, زہرا کے بچے ہیں. یعنی مصطفیٰ سے دوستی ہے, ہوتی رہے. علی سے عشق ہے, ہوتا رہے. حسنین سے ملطف ہے, ہوتی رہے. لیکن اہل بیت میں وہی آ سکتا ہے جس کی زہرا سے رشتے داری ہے. حضرت جناب سیدہ طاہرہ مطہرہ محدثہ جناب سیدہ کی ذات بلند تر اہل بیت میں وہی آ سکتا ہے جس کی زہرا سے رشتہ داری ہے. نبی سے رشتہ داری ہے تو ہوتی رہے, علی سے رشتہ داری ہے ہوتی رہے, حسنین کے لکھے ہوئے رکے ہیں تو ہوتے رہے. لیکن اہل بیت میں وہی آئے گا جس کی زہرا سے رشتہ داری ہے. جو زہرا کا رشتہ دار ہے وہی اہل بیت ہے, اور جسے پھر اللہ نے تعارف کروا کے دکھلا دیا ہے. اب تحقیق نہیں, اب تسلیم کیا جائے گا. منزل تسلیم پہ ہیں, اب تحقیق نہیں ہوگی. ایک عمر کر کے بس تمام کرنا چاہوں گا. عجیب منظر ہے جو اہل بیت کے گھرانے میں جاتے ہیں. جبریل سوال کر رہا ہے پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ بخاری صاحب عرض کر رہا ہے جبریل یہ وہی افراد ہیں جن کے گھر میں تیرا آنا جانا لگا رہتا ہے. تو جانتا ہے یہ وہی ہیں جن کے گھر میں آ کے تو چکیاں چلاتا ہے, یہ وہی ہیں جن کے آ کے تو جھولے جھولاتا ہے, یہ وہی ہیں جن کے تو لباس جنت سے لے کے زمین پر آتا ہے. لیکن تو کہہ رہا ہے پروردگار یہ کون ہے؟ یہاں پہ ایک علماء نے جواب دیا ہے, ایک مجھے نجف کے امام نے عطا کیا ہے. جو علماء نے بیان کیا وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جبریل جانتا ہے کہ جب علی تنہا ہو اس کا نام علی ہے, مصطفیٰ علیحدہ اس کا نام مصطفیٰ ہے, زہرا علیحدہ اس کا نام زہرا ہے, حسنین علیحدہ ہو ان کا نام حسنین ہے. لیکن جب بچہ کا یہ گلدستہ ایک چادر میں جمع ہو جاتا ہے, نہیں معلوم کس نام سے پکارا جانا ہے. جبریل نہیں جانتا اب اس انوار کے گلدستے کو کس نام سے پکارا جاتا ہے. یہ علماء نے جواب لکھا ہے, ایک بے ذہن میں ہے. جبریل سوال کر رہا ہے پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ دیکھیے
فرشتوں کے پاس یہ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ مادی چیزیں ان کے درمیان حائل نہیں ہوتی ہیں. ہم دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن فرشتے کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ دیوار کے پار دیکھ سکتا ہے. یہ ہر عام فرشتے کے پاس صلاحیت ہے. تو جو فرشتوں کا سردار ہوگا اس کی طاقت کیا عالم ہوگا، وہ کس معیار کا ہوگا. لیکن جبریل کہہ رہا ہے پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ جو شاہ نجف نے جواب دیا ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اور دیکھیے میں جب بھی مولا کائنات کی ذریعے پہ جاتا ہوں نا تو آپ جی سب جاتے ہیں، سب نے زیادتیاں آپ چومتے ہیں، میں اپنی زبان سے ذریعے کو چاٹتا رہتا ہوں اور مولا کی بارگاہ میں کھڑے یہ کہتا ہوں مولا اس زبان میں اتنی تاثیر دیجیے گا گفتگو کروں تو پتہ چلے نجف کی خوشبو آ رہی ہے. تو جبریل نے سوال کیا پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ جبریل کا سوال کرنا تعجب میں مبتلا کرتا ہے، لیکن ایک حقیقت کو بھی بیان کرتا ہے. بھئی جب انوار علیحدہ رہتا ہو تب تو جان لیتا ہے، لیکن آج جبریل کا سوال کرنا صحیح ہے، کیونکہ اگر کوئی عام پردہ ہوتا جبریل دیکھ لیتا. یہ عام پردہ نہیں، چادر زہرا کا پردہ ہے. زہرا کی چادر ہے. جبریل سردار اپنی جگہ، لیکن اتنی طاقت نہیں ہے چادر زہرا کے پار دیکھ سکے. یہ چادر زہرا کا پردہ ہے، انوار جمع ہے، لیکن اس زہرا کی چادر میں جمع ہے. اتنی طاقت نہیں ہے اس میں یہ دیکھ سکے. تو لہذا اللہ نے انہیں اہل بیت کا تذکرہ. بس آخری جملہ تمام کرنا چاہوں گا. حدیث کے ساتھ جو پڑھتے ہیں پھر جا کے پڑھے گا ساری چیزیں پڑھ کے دیکھیں. شروع میں جب مصطفیٰ آئے ہیں فرمایا جسم میں بیماری ہے، ضعف ہے. حدیث کے ساتھ ختم ہو گئی، بیماری کا تذکرہ نہیں ہوا. شروع میں فرمایا کہ میں بیمار ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، لیکن حدیث کے ساتھ ختم ہو گئی، دوبارہ بیماری کا ذکر نہیں ہوا. حدیث کے ساتھ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب کبھی نبوت بھی مریض ہوتی ہے وہ بھی زہرا سے آگے شفا پاتی ہے. اسے بھی چادر زہرا سے آگے شفا. تو اگر ہم شفیع سے شفا لیتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے، وہ چادر ہے، اصل بدن نہیں ہے، لیکن زہرا کے بدن سے مس ہو گئی ہے، نبی کو شفا دے رہی ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جو شبیہ بناتے ہیں، ہم جو ذوالجلال بناتے ہیں، یہ ان کی شبیہ ہے، ان سے نسبت ہے. امام حسین سے جب فطرت سے شفا پائی تھی، بعض روایت میں لکھا ہے کہ امام حسین جھولے میں نہیں تھے، بعض یہ بھی لکھا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ مولا تھے، نبی جانتے تھے، لیکن یہ نہیں کہا حسنین کے بدن سے مس کرو، جھولے سے مس کرو، یعنی اس نسبت سے جس میں حسین ہے اس نسبت شفا ملے گی. بیٹا آیا ہے، اس نے بیٹے نے آگے فرشتے کو شفا دی ہے، بیٹی آئی ہے اس نے نبی کو آگے شفا دی ہے. زہرا کے بدن سے مس ہوئی چادر کا شفا. اس قدر عظمت ہو گئی اس کپڑے سے جو نبی کے خاندان کے فرد سے متمسک ہو گیا، لیکن یہی زہرا کی بیٹیاں اسی پردے کا سوال کرتی رہی. دنیا کے کسی غم میں مبتلا نہ ہو، جن کی چادروں سے نبیوں کو شفاعت ملتی رہی. میں ابھی جب آ رہا تھا تو راستے میں بین لگا ہوا عجیب قسمت اولاد علی کی، ماں کی چادر ملے پتھر. بیوی یہی کہتی تھی مصطفیٰ کی بیٹی ہمیں چادر دے دو. ہم رسول خدا کی بیٹیاں کچھ نہیں مانگتے، ہمیں صرف چادر دے دو. لیکن چادر کا دور کو جا انہیں ایسے جانوروں پہ سوار کیا گیا. قبلہ ریاض حسین حیدری صاحب جہاں مسجد منظر والے جب مجلس پڑھ رہے تھے تو جب کبھی مذاکرے پڑھے نا کہ بیویوں کو محملوں پہ سوار کیا گیا، اونٹوں پہ سوار کیا گیا، اور آپ کو اس کی درد کا احساس نہ ہو، پھر اتنا کرنا ایک ناکا کو اپنے گھر بلا لینا، گھر کا دروازہ بند کر لینا، اپنے گھر کی کسی مزدور کو اپنے ہاتھوں سے ناکا کے اوپر بٹھا دینا اور تھوڑا سا سفر کروانا. اگر برداشت کر جائے تو پھر سمجھ جانا، اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے پھر سمجھنا علی کی بیٹیاں بجا بن پلانوں کے ناکوں کا 1400 میل کا سفر. اونٹ مستورات کی سواریوں والا جانور نہیں ہے جس پہ بے پلان
نبی کی بیٹیوں کو بٹھایا گیا ہے۔ بس دروازے جملے میں عرض کرنے ہیں دو واقعے ہیں جہاں سفر میں بہت سارے مقامات پہ علی کی بیٹیوں سے سوال ہوا کہ بتائیے آپ کون ہیں، ہم آپ کو پہچان نہیں سکے ہیں۔ دو مقام ایسے ہیں جب حسین کے کٹے ہوئے سر سے بھی سوال ہوا ہے، چاہنے والے بھی پہچان نہیں سکے ہیں۔ 10 محرم کو جب شہادتیں ہو چکی، 11 محرم کو اہل بیت کے قافلے کو نبی کی بیٹی کو اسیر کیا گیا۔ اب سر تقسیم ہوئے، امام حسین علیہ السلام کا سر 2 افراد کے ذمہ رکھا گیا، ایک مولی بن یزید اور ایک عسکری نام کا فرد ہے، اس کے حوالے کہ تم جلدی سے لے کے کوفہ چلا جاؤ اور جا کے ابن زیاد کو بتاؤ کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے اور سر لے کے تم انعام لینا۔ یہ دونوں نکلے ہیں تیزی سے کرتے کرتے، لیکن جب کوفہ کے پاس پہنچی تو رات ہو گئی تھی، اور تاریخ یہ تھی کہ اس وقت جب رات ہو جاتی تھی شہر کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ اس نے سر لیا، اب سوچ رہا ہے شہر میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، اور اس طرح سے کسی کو پتہ چل گیا حملہ نہ کر دے، اب میں کیا کروں، سر کو لے کے کہاں جاؤں۔ اس نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی، ایک اس کی بیوی شہر کے اندر رہتی تھی، ایک بیوی شہر سے باہر رہتی تھی، اور تاریخ میں اس کا نام نوار لکھا ہے۔ یہ وہ تھی جو اہل بیت سے مودت رکھتی تھی، محبت رکھتی تھی۔ اس نے سوچا اپنی اس بیوی کے گھر چلا جاتا ہوں، پھر کہتے ہیں اگر پتہ چل گیا یہ حسین کا سر ہے، پتہ چل گیا یہ زہرا کے لال کا سر ہے، یہ مشکل بن جائے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں خاموشی سے جاتا ہوں، اسے بتاؤں گا کہ رات کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ گھر گیا، چھپکے سے گھر میں داخل ہوا، اب جگہ تلاش کر رہا تھا، ایسی جگہ حسین کا سر رکھوں جہاں پہ بے زوجہ دیکھ نہ سکے۔ عجیب قسمت ہے مصطفیٰ کی، سردار الانبیاء کے بیٹے کا سر رکھنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ تھا جہاں پہ لکڑیاں جلا کرتے تھے۔ علامہ باقر مجھے سے لکھتے ہیں کہ اس نے ایک تنور میں امام حسین کا سر رکھ دیا۔ سر رکھنے کے بعد یہ گھر میں داخل ہوا، زوجہ کو بیدار کیا، اس کے زوجہ نے اس کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، اس کے پاس بیٹھی اور کہا کہ تو نے کہا تھا میں جنگ پہ جا رہا ہوں، جب جنگ سے واپس آؤں گا تجھے میں پھر سامان سفر دوں گا، مدینہ میں جا کے اپنے مرشدوں سے جا کے ملوں گا۔ کیا بتا پھر تیری جنگ کا کیا ہوا؟ کہا جو حاکم مکہ باقی تھا اسے قتل کر دیا ہے اور پیچھے اس لوگ گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے۔ علامہ مجلسی نے جملہ لکھے ہیں ایسے نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا، نوار کہتے تھے یہ بتا جس باغی کو قتل کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ یہ تھوڑی دیر کے رک گیا، خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے اس کا نام حسین ہے، لیکن جن کو تو مانتی ہے ان میں سے وہ نہیں ہے۔ اس کا دل کھٹنا شروع ہو گیا نوار کا، کہتی ہے کچھ بھی ہے میرے مولا کے نام سے تو اس کا نام ملتا تھا نا، اسے نام قتل کرتا، گرفتار کر کے لے آتا، زندان میں قید کر دیتا، لیکن تو نے میرے مولا کے نام کا بھی حیا نہیں کیا ہے۔ یہ تھوڑا سا طرف گیا، اب رات کا وقت ہو جاتا ہے، یہ بھی سو جاتا ہے، اس کی زوجہ بھی سو جاتی ہے۔ جب نماز تہجد کا وقت ہوا نا، یہ نوار نماز پڑھنے کی ہوتی ہے، جیسے صحن میں آئی، صحن میں آ کے دیکھا کہ اس کے ایک کمرے میں سے روشنی بلند ہو رہی ہے۔ اسے جیسے دیکھنا روشنی کہتی ہے شاید میں رات کو تنور میں آگ جلانا بھول گئی تھی، وہ آگ جل رہی ہوگی، لیکن جیسے آگے بڑھی نا اسے احساس ہوا نہیں یہ تنور کی آگ نہیں ہے، یہ کوئی اور آگ ہے۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا کیا دیکھا آسمان سے انباریاں اتر رہی ہیں، 4 بیویاں زمین پہ آ رہے ہیں۔ مجلسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ بیوی آ رہی تھی نا، 4 بیویوں میں ایک بیوی ایسی تھی جس کا اپنے پہلو پہ ہاتھ تھا، 3 بیویوں نے سہارا دیا ہوا تھا، اور بیوی اس تنور کی جانب جا رہی تھی جہاں پہ سر رکھا ہوا تھا، اور بیوی کی یہی آواز آ رہی تھی میں کہاں جیسا حسین۔ قبول فرمائے کسی غم میں مبتلا نہ ہو، جتنے مریض ہیں مولا نے صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جس نوار نے یہ منظر دیکھا نا اتنا نورانی منظر تھا یہ برداشت نہ کر سکی، یہ لش کھا کے زمین پہ گر گئے ہیں۔ جب لش سے افاقہ ہوا کیا دیکھا نور ختم ہو گیا ہے، جو نور کی اماریاں اتر رہی تھی، لیکن تنور میں ابھی ویسے ہی نور جاری
ہے کہ تنور کے پاس کی تنور میں دیکھا احساس ہوا کسی کا سر پڑا ہوا ہے. اس نے بڑے احترام سے اس سر کو نکالا, کہا کون ہے جو میرے گھر میں سر کو رکھا ہے. لیکن جیسے ہی سر کو نکالا نا, باہر نکال کے سر کو دیکھے کہتے عجیب سر ہے, گردن کٹ چکی ہے, رگیں کٹ چکی ہے, لیکن چہرے کی رونق ویسے باقی ہے, نور ختم نہیں ہو رہا ہے. چہرے کو دیکھ کے کہتی ہے پتہ نہیں کس کا چہرہ ہے, لیکن تیرے چہرے کو نور بتا رہا ہے, یا تو کسی ولی خدا کا بیٹا ہے یا تو ولی خدا ہے. اے شہید راہ حق بتا تو کون ہے. اب یہاں پہ امام حسین کی آواز ہے, اے نوار پہچانا نہ ہو, تو جب مدینے سے ہم سے جدا ہوئی تھی کہا تھا مولا کبھی ہمارے گھر میں بھی تشریف لائے گا. نوار میں نے وعدہ کیا تھا, آج حسین عجب مولا جناب سیدہ آپ سے راضی ہو کر اپنا دے کے سوائدہ میں مظلوم گھر بنا کے امام کی جب یہ آواز آئی, اسے پتا چل گیا یہ تو میرا مولا ہے. اب جیسے اس نے مولا کے سر کو صاف کیا, اب مولا کے سر سے مخاطب ہو کے کہتے مولا آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں بڑی قبول ہوتی ہے, مولا میں دعا کرتی ہوں آپ آمین کہیے گا. اس نے ہاتھ کو بلند کیا, کہتی ہے میرے اللہ حسین تو شہید ہو گیا, لیکن اللہ کرے زینب کو پتہ نہ چلے وہ حسین قتل ہو گیا. اس لیے دعا کی, حسین کی آواز نوار اور دعاؤں کے موسم چلے گئے اور تب تک قدم دے اور زینب دیکھتی جناب سید آپ سے راضی ہوں. ایک جملہ آپ کی ذہن سے تمام کرنا چاہوں گا. دوسرا کون سا واقعہ مقاتل لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ نام غلام جو امام حسین کا غلام تھا, مولا نے اسے آزاد کیا, یہ تاجر بن گیا, شام میں تجارت کی غرض سے آیا اور سامان سارا بک گیا. اب واپس جانے لگا تو شام کے بازاروں میں آوازیں بلند ہوئی کہ آپ کی محبوب کے باغیوں کو لایا جا رہا ہے, اجر کا ملتا کھیتی کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے. اس کے دو غلام اس کے ساتھ تھے, اس نے کہا جلدی جلدی سامان کو باندھو, ہمیں جلدی سے نکلنا ہے. میرے مولا نے مجھے فرمایا ہے کہتے ہیں کبھی تماشا نہ دیکھنا, میں نہیں چاہتا کہ میرے مولا کے فرمان کی نفی ہو جائے اور میں گناہ گار بن جاؤں. اس نے جلدی سے اپنے غلاموں کو اور کہا جو منافع ہوا ہے نا ان غریبوں میں پیسوں کو تقسیم کر دو. اس کے دونوں نوکر اس جانب چلے گئے جہاں پہ اہل بیت کا قافلہ آ رہا تھا. اس نے وہاں پہ پیسے تقسیم کیے. ان کے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی. جب اس کے دونوں غلام واپس آئے نا تو اس نے عبداللہ نے کہا تمہارے آنے میں تاخیر بھی ہو گئی. یہ خاموش ہو گئے, تھوڑی دیر توقف اختیار کیا. اس نے پھر کہا تم بتاتے کیوں نہیں؟ کہا عبداللہ تو کہتا رہتا ہے نا کہ جس طرح سے میرا مولا حسین قرآن کی تلاوت کرتا ہے ایسے کوئی تلاوت نہیں کر سکتا ہے. اے میرے آقا ہم نے آپ کے مولا کو دیکھا نہیں ہے, لیکن ہم ابھی ایک ایسا سر دیکھ کے آ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ تیرے مولا سے بھی زیادہ حسین تلاوت کرتا ہے, اس کی رگیں کٹی ہوئی ہے لیکن بڑی پیاری انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اس نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا, میرے امام کے کلام کے برابر کو تلاوت کر سکتا ہے. اس کے غلام کہنے لگے تیرے آقا نے منع کیا ہے نا, تو تماشا دیکھنے گھر سے نہ جا, فقط اتنا دیکھنے جا وہ تلاوت کرنے والا سر تلاوت کیسے کر رہا ہے. یہ تلاوت کے مشتاق میں اس سر کے پاس چلا گیا. جب جا کے سر کے نیچے کھڑا ہوا تلاوت قرآن کی آواز سنی ہے, اب سر کو پہچان نہ سکا, نیچے سے کھڑا ہو کے کہتا ہے تلاوت کرنے والے